امریکی یونیورسٹیوں کے طلبہ نے غزہ میں صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی بے دریغ حمایت کیے جانے کے سبب پولیس کے تشدد اور مظاہروں کو کچلنے کی کوشش کے باوجود اپنا احتجاج جاری رکھا ہوا ہے۔ امریکہ میں نیو یارک کی جارج واشنگٹن، کیلیفورنیا اور دیگر شہروں کی یونیورسٹیوں کے طلبہ نے فلسطینی عوام کی حمایت میں پورے ملک میں مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غزہ کے عوام کی حمایت کی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور یونیورسٹیوں کے مرکزی دفتر کی عمارت کے سامنے اجتماع کیا۔ طلبہ نے یونیورسٹی کیمپس میں درجنوں خیمے لگا دیے اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے مظاہرین نے حملہ بند کرو، اب جنگ بند کرو اور انتفاضہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لاس اینجلس کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں دھرنے کے ذریعے مظاہرے کا آغاز ہوا۔ یہ دھرنا اس وقت شروع ہوا جب اس یونیورسٹی کے قریب 100 سے زائد طلبہ کو امریکی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے بوسٹن پولیس حکام نے اعلان کیا ہے کہ ایمرسن یونیورسٹی میں فلسطین کی حمایت میں ہونے والے احتجاج کے دوران 100 سے زائد طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس دوران 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی حمایت میں امریکی یونیورسٹیوں کی طلبہ تحریک کا دائرہ اب امریکہ سے نکل کر دنیا کے دیگر ملکوں کی یونیورسٹیوں تک پھیل گیا ہے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس جیسے ملکوں کی یونیورسٹیوں میں بھی فلسطین کی حمایت میں طلبہ کی تحریک زور پکڑ چکی ہے، جہاں فلسطین کی حمایت اور صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت میں اجتماعات اور دھرنے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں امریکی ریاست ماساچوسٹ کے شہر بوسٹن کے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ایمرسن یونیورسٹی کے 100 سے زیادہ طلبہ کو فلسطینیوں کی حمایت کی بنا پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق پولیس اور مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے درمیان تصادم میں 4 پولیس افسر زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی حمایت میں امریکی یونیورسٹیوں کی طلبہ تحریک کا دائرہ اب امریکہ سے نکل کر دنیا کے دیگر ملکوں کی یونیورسٹیوں تک پھیل گیا ہے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس جیسے ملکوں کی یونیورسٹیوں میں بھی فلسطین کی حمایت میں طلبہ کی تحریک زور پکڑ چکی ہے، جہاں فلسطین کی حمایت اور صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت میں اجتماعات اور دھرنے جاری ہیں اور امریکی اور یورپی یونیورسٹیوں میں طلبہ کے احتجاجی مظاہرے غزہ کے ہسپتالوں میں یکے بعد دیگرے اجتماعی خبروں کے سامنے آنے کے بعد شدت اختیار کر گئے ہیں اور اب تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے۔ خان یونس میں کئی اجتماعی قبریں ملنے کے بعد غزہ میں موجود انسانی حقوق کے وفد نے اعلان کیا ہے کہ اس شہر کے بہت سے شہداء کی لاشوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، جبکہ اجتماعی قبروں سے ملنے والے اکثر جنازے ناقابل شناخت ہیں۔ فرانس کی بائیں بازو کی لا فرانس انسومیس پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ توما پورٹ نے ایکس پر اپنے ایک پیغام میں فلسطین کے حامی طلبہ کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ پیرس کی سائنس یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ ہیں جو غزہ میں نسل کشی کی مذمت اور غزہ جنگ فوراً بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ غزہ میں صہیونی حکومت کی نسل کشی کو تقریباً 7 ماہ گزر چکے ہیں اور اس دوران اب تک 34,000 سے زائد فلسطینی کے جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے امریکی یونیورسٹیوں میں فلسطین کی حمایت میں جاری تحریک پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ادارے کے سیکریٹری جنرل غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں جاری امریکی طلبہ کی پرامن تحریک کی حمایت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے کہا کہ سیکریٹری جنرل امریکہ سمیت پوری دنیا میں آزادی بیان کے سخت حامی ہیں، عوام کے پرامن احتجاج کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔
مرکزی غزہ کے ایک علاقے پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے میں اب تک 5 افراد شہید اور 30 زخمی ہو چکے ہیں۔ ارنا نے رپورٹ دی ہے کہ مرکزی غزہ کے عربستانی محلے میں ایک رہائشی مکان پر غاصب صہیونی فوج نے بمباری کی۔ اس بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے رفح کے یبنا کیمپ میں برہوم فیملی کے گھر پر بھی بمباری کی ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے فلسطینی شہداء کی تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری صہیونی جارحیت میں اب تک 34,356 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق صہیونی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 51 فلسطینی شہریوں کو شہید اور 75 کو زخمی کیا ہے۔ برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ یمنی ساحلوں کے قریب ایک بحری جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن UKMTO نے کہا کہ جو ایک سیکیورٹی ادارہ شمار ہوتا ہے، کہا کہ ایک بحری جہاز کو یمن کے مقا بندرگاہ کے قریب 2 میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا گیا اور اب تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں پولیس اور سیکیورٹی فورس نے کارروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق CPO نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے دہشت گرد نے جمرود میں دینی مدرسوں کے 4 طلبہ کو اغوا کیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گرد نے طلبہ کو کالعدم تنظیم میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ دہشت گرد نے 4 طلبہ کو افغانستان منتقل کیا۔ CPO نے بتایا کہ 2 طلبہ کو افغانستان میں دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ایک طالب علم کو افغانستان سے واپسی پر سیکیورٹی فورسز نے پکڑ لیا۔ ہندوستان کی ریاست منی پور کے ایک علاقے میں عسکریت پسندوں کے حملے میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 2 جوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ کئی زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع نے موصولہ رپورٹ کے مطابق CRPF کی 128ویں بٹالین کے یہ جوان ریاست منی پور کے بشنو پور ضلع کے نارن سینا علاقے میں تعینات تھے۔ منی پور پولیس نے اس حملے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ آدھی رات کو ہوا۔ واضح رہے کہ یہ حملہ جمعے کو ووٹنگ ختم ہونے کے چند گھنٹے بعد ہوا۔